یہ ہے سیون شریف اور اس کا وجہ تسمیہ مجھے معلوم نہیں، لیکن آج میں آپ کو اس شہر کا آج میں آپ کو اس شہر کی ایک ایسی سیر کراتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گی، کیونکہ یہ بہت امیزنگ سیر ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اس شہر کے بارے میں آپ کو انمول معلومات بھی دے رہا ہوں، تو آپ اس کو دیکھیے، انجوائے کریں اور معلومات لے لیں۔ تو سیون شریف، سب سے پہلے تو ہم اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ سیون شریف جو ہے یہ سندھ میں واقع ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل سندھ کے جو سینٹرل علاقہ ہے تو اس میں واقع ہے۔ مختلف شہروں سے سیون شریف کا فاصلہ یہ ہے: پشاور سے سیون شریف کا فاصلہ 1300 کلومیٹر ہے، لاہور سے 1000 کلومیٹر ہے، کراچی سے 276 کلومیٹر ہے، اسلام آباد سے 1200 کلومیٹر سیون شریف کا فاصلہ ہے۔ میں اپنی کنٹری وائڈ ٹور میں یہاں کراچی سے آ رہا تھا، تو کراچی سے حیدرآباد اور پھر حیدرآباد سے میں سیون شریف آیا۔ حیدرآباد سے سیون شریف کا فاصلہ 145 کلومیٹر ہے، اور پھر سیون شریف سے لڑکانہ کا فاصلہ 179 کلومیٹر ہے۔ اس سفر کی ایک اور اہم معلومات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے جب میں حیدرآباد سے سیون شریف آ رہا تھا تو 2 جگہوں میں پولیس والوں نے مجھے لوٹا۔ ایک جب میں حیدرآباد سے نکلا جامشورو کے نزدیک، جو کہ وین میں 6 7 8 10 عدد پولیس تھی، اور انہوں نے مجھ سے 300 روپے بہت مشکل یعنی منت سماجت کے بعد میں نے راضی کر کے 300 روپے انہوں نے مجھ سے لے کے چھوڑا۔ اور پھر جو ہے تھانہ بولا خان کے جو پلازا ہے نا، وہاں ایک پولیس وردی میں اور 2 سول یونیفارم میں بیٹھے تھے، اور انہوں نے مجھے 1000 روپے ڈیمانڈ کی۔ پھر آخرکار میں نے ان کو بہت منت سماجت کر کے 300 روپے دے کے میں نے اپنے آپ کو چھڑوایا۔ تو اس طرح 2 دفعہ جو ہے پولیس والوں نے مجھے لوٹا، حالانکہ میں نے ان کو بتایا بھی کہ میں زائر ہوں اور میں حضرت لال شہباز قلندر کے دربار پہ جا رہا ہوں، میں مہمان ہوں، اور آپ کس لیے مجھ سے یہ پیسے لیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کوئی بات بھی نہ سنی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے۔ یہ مجھے بہت بڑا صدمہ مجھے یہاں اس سے پہنچا، اور اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے اگر آپ اس طرح موٹر بائک پہ جا رہے ہیں، کیونکہ سندھ کی جو پولیس ہے نا، وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اور نہ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ جب وہ حضرت لال شہباز قلندر کے مہمانوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر اور کسی کا خیال رکھیں گے۔ بھائیو، آپ نے ایک دن مرنا ہے، اور جب قبر میں آپ کو رکھ کے جائیں گے تو ان پیسوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنی تنخواہ پہ کام کرو، اور اس طرح لوگوں کو مت لوٹو۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے۔ بہرحال میں سیون شریف پہنچ گیا، جو کہ میرا پروگرام میں شامل تھا، اور یہ ہے سیون شریف۔ اور یہ جو بچہ آگے میری موٹر سائیکل کے سامنے جو دوڑ رہا ہے نا خوشی کی، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں آپ کو کمرہ دلاتا ہوں 600 روپے میں، تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ کمیشن ملے گا، تو اس لیے یہ بہت کافی خوش ہے اور میرے موٹر بائک کے آگے دوڑ رہا ہے۔ تو پھر یہاں مجھے 600 روپے کے بجائے مجھے 500 روپے پر نائٹ مجھے ایک کمرہ ملا، اور اٹیچ واش روم کے ساتھ، کیونکہ ابھی عرس شروع نہیں ہوا تھا، اور یہ کمرہ پھر عرس کے دوران 3-4 ہزار پر بمشکل ملتا ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ کمرے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ مین چوک ہے سیون شریف۔ تو اب جیسا کہ ہم بائی جانب موڑتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بس حضرت لال شہباز قلندر کا جو مزار ہے اس کا احاطہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ دائیں بائیں جانب ادھر ایک اور مزار بھی ہے، اور لیکن یہ بند رہتا ہے، یہ دائیں جانب جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ، لیکن پھر آگے جو ہے حضرت لال شہباز قلندر کا دربار ہے، اور یہ دائیں بائیں جانب جتنی بھی آپ دیکھ رہی ہیں دکانیں اور مارکیٹس، تو یہاں جو ہے نا جا بجا ہوٹلس ہے، اور جہاں آپ کو کمرے ملتے ہیں لوگ آپ خود بلاتے ہیں جب عرس کے دوران نہ ہو، اور پھر آپ کو کمرے دکھاتے ہیں، اور آپ کو 600 سے لے کے 1000 تک بہت اچھا کمرہ مل سکتا ہے۔
بغیر عرس کے، لیکن عرس کے دوران پھر کمرے مہنگے ملتے ہیں، اور پھر جو ہے نا لوگ بھی بہت اچھے ہیں، اور عرس کے دوران اپنے گھروں کو خالی کر کے پھر مہمانوں کو کرایہ پر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہاں رہائش کے لیے پھر اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے تو اس طرح آپ کو کمرے مل سکتے ہیں کافی بڑے تعداد میں۔ ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو 10 مارچ ہے، اور 11، 12، 13 مارچ جو ہے نا حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کا ہے، تو ابھی سے لوگ بہت زیادہ آئے ہیں، اور اس وقت تو یعنی 1 مہینے پہلے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس وقت بھی کافی زیادہ رش ہے۔ اب دیکھیں نا میں بالکل جو ہے نا لال شہباز قلندر کا جو 7 شریف ہے اس کے جو مین بازار ہے، تو میں وہاں پہنچ چکا ہوں، اور اب یہ دربار کا علاقہ ہے، اور میرے دائیں جانب جو ہے نا یہ دربار واقع ہے حضرت لال شہباز قلندر کا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور میں اس 7 شریف کا جو بازار ہے اس کی میں آپ کو سیر کراتا ہوں۔ پھر یہاں سے جو ہے نا اس کا تقریباً 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر حضرت لال شہباز قلندر کا جو ایک پیارا تھا اس کو بودلہ بہار کہا جاتا ہے، ان کا مزار بھی ہے، اور جو ہے نا وہاں بھی میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں، اور پھر اس وادی کو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ الٹایا گیا تھا، کیونکہ یہاں ایک راجا تھا جو کہ بہت ظالم تھا، اور حضرت لال شہباز قلندر کو بھی ڈسٹرب کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قلعہ سمیت زمین میں دفنایا ہے، اور وہ جگہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو اب میں اس طرف آتا ہوں، اور یہاں سے پھر ایک گلی جاتی ہے بائیں جانب، جو کہ اس کے دائیں بائیں جانب سارے مارکیٹس ہے، اور پھر جو ہے وہ بودلہ بہار کا مزار بھی ہے۔ دیکھیں نا یہ جو چوک نظر آتا ہے تو اب یہ دربار کا چوک ہے بنیادی طور پر، دیکھیں یہ سامنے یہ ہے دربار، اور یہ جو گنبد آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے حضرت لال شہباز قلندر۔ لیکن اس گنبد کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک معلومات دیتا ہوں، جتنی بھی اولیاء اللہ کے گنبد ہے وہ مطلب سبز ہے، لیکن یہ سبز نہیں ہے بلکہ گولڈن کلر کا ہے، جو کہ زیادہ تر اہل تشیع کے مزارات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اس طرح کی اس کا جو کلر ہے اور رنگ ہے وہ اس طرح ہے۔ تو اس کے یہ بائیں جانب یہ مارکیٹ بھی ہے، اور اب اس راستے سے جب آپ آگے جائیں گے تو تقریباً ½ کلومیٹر سے کچھ زیادہ کے فاصلے پر پھر بودلہ بہار کا دربار ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ بستی بھی ہے، تو میں آپ کو اس کا بھی سیر کراتا ہوں، بہت امیزنگ ہے۔ دیکھیں نا یہ اس کی مارکیٹ ہے، اور یہ سارا ادھر تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس مارکیٹ والی گلی کو ہم نے کراس کر کے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب اس بائیں جانب جو ہے یہاں بودلہ بہار کا دربار ہے، اور دیکھیں نا اس طرف تو یہاں بودلہ بہار کا دربار ہے، یہ سامنے جو آپ کو نظر آتا ہے یہ اس کی جو ہے جگہ ہے، اور پھر اس کے جو سامنے آپ کو یہ جگہ نظر آتی ہے تو یہ وہ جگہ ہے جس کو الٹایا گیا تھا، تو اس کی بھی میں آپ کو صرف دکھاتا ہوں، اور اس کے بارے میں تفصیلات پھر میں آپ کو بعد میں دوں گا، لیکن یہ ہے۔ اور اب یہ جو ہے نا ایک ورلڈ ہیریٹیج قرار دیا گیا ہے، اس پہ کام بھی جاری ہے، اور یہ اوپر ایک ٹھیلا ہے جو کہ ایک ایسا جس طرح کی جو ہڑپا کا جو وہ ہے نا ہڑپا یا جو ہے اس طرح کی جگہ ہے، تو یہ بھی ہے مطلب ہے کہ اس کو الٹایا گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی یعنی یہ تینوں جگہ ایک دوسرے کے قریب ہے، حضرت لال شہباز قلندر کا دربار، پھر اس کے ساتھ ہی 1 کلومیٹر سے کم فاصلے پر بودلہ بہار، اور پھر بودلہ بہار کے ساتھ ہی یہ جگہ واقع ہے، تو آپ اس کی بھی سیر کر سکتے ہیں اور اس سے عبرت لے سکتے ہیں۔ دیکھیں نا یہ الٹا بستی ہے، اور یہ جو ہے 7 شریف کی گلی کوچی ہے، لیکن ایک بات میں حکومت کو درخواست کرتا ہوں کہ یہ تو بہت مشہور شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس کی صفائی کے لیے ایک ماسٹر پلان بنائے، اور اس کے لیے جو ہے نا اسپیشل جو ہے نا دیکھیں نا گندگی کو، تو اس کے لیے اسپیشل عملہ جو ہے وہ متعین کری، اور گاڑی اور جو ہے نا صفائی ستھرائی کا کام کری، کیونکہ یہاں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اس مزار پہ۔
حضرت لال شہباز قلندر کا جو مزار ہے اس کے دو مین گیٹ ہے. ایک تو سڑک والی جو میں نے آپ کو دکھایا تو ایک گیٹ ہے, اور ایک گیٹ جو ہے نا اس طرف ہے. جب آپ آئیں گے تو یہ دوسرا گیٹ ہے, اور دونوں گیٹس سے زائرین اندر داخل ہوتے ہیں, اور دونوں گیٹس کے سامنے دربار کے سامنے بڑے بڑے احاطے ہیں. تو یہ دوسرا گیٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, اور اس کے ساتھ دربار بھی ہے. پھر اس سے نکل کے یہ مطلب ہے کہ آپ مین روڈ پہ آئیں گے. تو یہ تھی 7 شریف کی سیر اور انمول معلومات, اور پھر میں مزید معلومات بھی آپ کو دوں گا اور مزید سیر بھی کراؤں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں کی سیر کریں اور معلومات حاصل کریں مختلف علاقوں کے بارے میں درست, تو آپ ضرور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے, اور اس ویڈیو کو تو ضرور لائک کیجیے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.